اللهم صل علی محمد وعلی محمد بابا زبر اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. سامع محترم، چونکہ آج شب شہادت ہے اس امام کی، اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جتنا وقت میسر ہے، چونکہ اس سے مطابقت رکھتے ہوئے موضوع ہے، جتنا وقت مجھے میسر ہے آپ کی پریشانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو اس امام کی شان بیان کرنی ہے تھوڑی سی. دوسرا، اسماعیلیوں سے اور بحرے سے کیا تعلق ہے اس امام کا، اتنا ضرور گزارش کر دوں گا جو اتنا میں سمجھ سکتا ہوں بچوں کو سمجھا دوں. اور پیش نظر ضرور یہ رہے گا کہ آپ کی پریشانی 7 بجے سے جاری ہے وہ جلدی ختم ہوئے. ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ سلوات. میرے بزرگ تشریف فرما ہے، تھوڑا سا حوالہ امام زمانہ کا بھی آئے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو منتقل کرنا ضروری ہے. جو حادثہ ہوا ہے کراچی کا، وہ یہ پریشانی ہے کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے یا نہ کی جائے، یہ شہید ہے یا نہیں، شہید نہیں ہے. یہ ساری باتیں مختصر وقت میں جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے بزرگان گرامی. کل اگر موقع ملا تو سما گارڈن میں تابوت امام موسیٰ کاظم ہے، جو رہ جائے گا وہ وہاں تفصیل کے ساتھ گزارش کروں گا. ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ سلوات. میرے بزرگ تشریف فرما ہے. یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سے نام ہیں. ہم شیعہ علی کہلاتے ہیں، ہم اور بہت سے حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی ہمارا حوالہ ہے وہ 2 ہیں. یا ہم مسلک امامیہ والے کہلاتے ہیں، معتزلہ، یا اثنا عشری. جب تک اثنا عشری کی شرط پوری نہیں ہوگی شیعہ مکمل نہیں ہوگا بزرگان گرامی. اسی لیے ہم اپنے ناموں کے ساتھ، اب اپنے حوالے کے ساتھ یہ اثنا عشری اماموں کے ماننے والے ہیں. شیعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک 12 اماموں کو مکمل طریقے سے نہ مانا جائے بزرگان گرامی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلے اس امام کی شان جسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں بزرگان گرامی. ذیشان جوادی صاحب نے 4 مصروں میں بیان کر دیا تھا کہ دنیا کا امن چھین کے معمول ہو گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون ہو گئے، واللہ ہرے سیاست دنیا کو دیکھیے موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون ہو گئے. یہ امام ایک تھوڑی سی الجھن ذہن میں ختم ہو جائے. یہ کہنا کہ فلاں امام کو زیادہ وقت ملا، فلاں امام کو وقت نہیں مل سکا اس لیے انہوں نے زیادہ کام کیا. یاد رکھیے امامت کا منصب ہمارا اور آپ کا عطا کردہ نہیں ہے. یہ منصب اسی طرح ہے جس طرح نبوت اور رسالت عطا کی گئی ہے. اسے پتا ہے کہ کس کو کتنا وقت دینا ہے اور اس نے اپنا کام اس محدود وقت میں کیسے کرنا ہے. اور حیران کن بات ہے بزرگان گرامی، سب سے زیادہ قید جس نے گزاری وہ اس امام نے گزاری، اور سب سے زیادہ جو شاگرد ہیں وہ اسی امام کے شاگرد ہیں بزرگان گرامی. اندازے امامت ہے، بس بہت مشہور نام ہے جو لوگ میرے ساتھ زیارت کر چکے ہیں، ان میں ایک بہلول دانا کا نام ہے. اس امام کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ وہ جو غدیر کے میدان میں رسول نے کیا، وہ جو مسجد کوفہ میں علی نے کیا، وہ جو کام علی کی تلوار نے کیا، وہ جو کام سیدہ کے خطبے نے کیا، وہ جو کام امام حسن کی صلح نے کیا، وہ جو کام امام حسین کی شہادت نے کیا، وہ ان کی 14 سالہ قید نے وہ فریضہ انجام دیا جو اس سے پہلے ادا کیا تھا. اور اس کا کرشمہ یہ ہے کہ قید میں رہ کر ایسے افراد دے گئے جن میں مومن طاق علی بن یقین جیسی شخصیتیں. یہ تو وہ ہیں جو بہت قریب کے لوگ ہیں. میں اشارتاً کرتے ہوئے گزروں گا تیزی کے ساتھ، وقت گھڑی پر میری نظر ہے، لیکن ان میں بہلول دانا کا ذکر کرنا ضروری ہے. ہم بہلول دانا کو دانا کیوں کہتے ہیں، دشمن اسے دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ بس یہی فرق ہے کہ جو علی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے دیوانہ نہیں کہتے، وہی اصل میں دانا ہوتا ہے. اور بہت اہم فیصلہ جو بہلول دانا نے کیا
دو تین لفظوں میں انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا کہ بہلول ادارہ ہارون رشید سے رشتہ داری تھی. ابھی تفصیلات میں چھوڑ دوں گا کہ یہ ہارون رشید کیسے یہاں تک پہنچا, یہ منصور دوالکی کون ہے, یہ سب باتیں کتابوں میں مل جائیں گی. بہلول ادارہ دیوانہ بنا کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایک ٹھیکری اپنے قید خانے سے باہر پھینکی, اس پر لفظ جیم لکھا ہوا تھا. اسے کہتے ہیں تمسک رکھنا امام سے. بزرگان گرامی صرف ایک لفظ جیم لکھ کر بھیجا, اس سے 3 افراد نے 3 معنی لیے. ایک نے اس سے مراد جلا وطنی اختیار کی, وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. ایک نے اس سے مراد جبل لیا, پہاڑوں میں گم ہو گئے. بہلول ادارہ نے اس سے مراد دیا کہ میں جنون اختیار کروں, علی کا دیوانہ بن جاؤں. کبھی کبھی دیوانہ لوگوں کو دیکھ کر, ملنگوں کو دیکھ کر جملوں کا استعمال نہ کیا کیجیے. کیا پتا اس کے پیچھے کسی امام کا کار فرما ہاتھ ہو. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ بہلول ادارہ ہے کون. جب ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا, عیسائی مذہب کے لوگ پہنچے ہارون کے دربار میں, اور مناظرہ ہوتے ہوئے ایک مقام پر آ کر رک گیا کہ یہ بتاؤ کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے, جب اسے دوزخ میں ڈالو گے تو آگ کو آگ جلائے گی, کیا فرق بنے گا؟ بڑے بڑے علماء کرام کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ چھلکنے لگا. جہاں دنیاوی علم کی خودسری دم توڑتی ہے, وہاں سے بہلول کی خاک پاک کا آغاز ہوتا ہے. دربار میں سناٹا چھا گیا. علماء کرام اپنی رعونت کے ساتھ شستر ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. اتنے میں ہارون کو نظر آیا, وہ دیوانہ جو جیب میں مٹی کے ڈلے لے کر دیوانہ بن کر گزرتا تھا. وہ جانتا تھا کہاں امام کی مسلط کس طرح بیان کرنا ہے, کہاں امام کی فضیلت کیسے بیان کرنا ہے. ہارون کی نظر پڑی, گلی میں جاتے ہوئے کہا اسے بلاؤ. اسے جب بلایا, دشمن ہے لیکن جانتا ہے کہ جب دین پہ وقت پڑے گا تو کس کو بلانا چاہیے. بہلول ادارہ داخل ہوا, انداز کیا ہے, جیبوں میں مٹی کے ڈلے ہیں. ایک دفعہ کہا اس سے پوچھو. انہوں نے دیکھ کر مسکرا کے کہا ہم اس دیوانے سے کیا پوچھیں, کہا اس سے سوال کرو, یہ تمہیں جواب دے گا. سارے علماء کرام اپنی رعونت علمی کے ساتھ ایک طرف ہو گئے. اجازت دیجیے بزرگان گرامی, اپنے تکبر تقویٰ کے ساتھ ایک طرف ہٹے. وہاں علی کا دیوانہ آگے بڑھا اور اس نے کہا پوچھ, کیا پوچھتا ہے؟ کہا یہ بتا کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو اسے جہنم میں جلا کر کیا نقصان ہوگا. سوال ختم نہیں ہوا تھا. علی کے اس ملنگ نے اپنی جیب سے مٹی کا ڈلا اٹھایا اور اس نے جس نے یہ سوال کیا تھا اس کی کنپٹی پہ مارا. وہ چیخنے لگا, اس کا خون بہنے لگا. کہا روتا کیوں ہے؟ کہا تو نے مارا جو ہے. کہا جب تو خاک کا بنا ہوا ہے تو تجھے خاک سے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ جس کا جواب علمی میدان میں نہ ہو اسے سمجھ آ گئی. یہی گزارش کرتا ہوں کہ فضول سوالوں کے لیے نہ وقت ضائع کیا کیجیے, نہ محنت ضائع کیا کیجیے. بعض سوالوں کے جواب کے لیے یا مختار ثقافی کی زبان استعمال کیا کیجیے یا بہلول ادارہ کی زبان استعمال کیا کیجیے. یہ وہ امام اور ان کے قریب ترین بہت اہم جملہ ہے علی بن یقین, جو عباسی حکومت میں وزیر اعظم سرکاری عہدے پر فائز. آج تو سرکاری عہدہ فضیلت, یہاں کچھ وہاں کچھ, لیکن ان کی دل گرفتگی کا یہ عالم کہ مولا میں ظالم حکومت کی نوکری نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ حکم امام, علی بن یقین جانتے حکم امام کہ تمہیں نوکری کرنا ہے اور اس کے لیے شرط بتایا کہ ظالم حکومت میں مومن کے نوکری کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نشست پر بیٹھ کر اپنے مومن بھائی کی خدمت کرے. جواب بتایا ہمارے موسیٰ کاظم علیہ السلام. پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات. ایک یحییٰ بن صفوان جمال, 2 کردار, لیکن مجھے امام تک محدود رہنا ہے. علی بن یقین, انہیں وضو کا طریقہ پوچھا. توجہ رکھیے گا بزرگان, بسم اللہ بسم اللہ. علی بن یقین نے امام کو پیغام بھیجا. امام نے اہل سنت کا طریقہ بتایا. ماتھے پہ بلا جاتی کہ امام کو کیا ہوگا,
لیکن جو امام کو امام مانتے ہیں وہ جانتا اگر اس وقت علی بن یقین اس طرح وضو نہ کرتے جیسے امام نے بتایا ہے تو نہ وضو ہوتا نہ نماز ہوتی، اس لیے کہ امام افضل ہے، نماز افضل نہیں ہے۔ یہاں تک میری آواز ساتھ دیں، طریقہ بتایا، نماز وضو کر کے طریقہ، نماز پڑھی، دل پر ایک بوجھ تھا، واپس آئے امام کی خدمت میں شام آ کے، چونکہ قربت تھی چہرے پر بل پڑے، مولا آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ کہا تمہیں اس وقت پڑھنا ضروری تھا، اس لیے کہ آج انہوں نے سوچا تھا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھنا تھا۔ امام جانتا ہے کس کو کہاں کیسے بچانا ہے۔ بس دو چار جملے، اب اس امام جس موضوع کی طرف میں آ جانا چاہتا ہوں اور بہت تیزی سے تھوڑا سا ہوا کر دیجیے گا تو میں بھی سانس لے لوں گا، تھوڑا سا پانی محمد والے محمد بلندر مسائل سے پہلے دعا کیجیے گا۔ مجھ سمیت جو بیمار ہیں، برگیڈیئر افضل صاحب ہیں، کرنل جعفری صاحب کی زوجہ ہیں، طارق ممتاز صاحب کی زوجہ ہیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص طور پہ آج جو ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، اس لیے کہ آج اسیر بغداد کا تذکرہ ہے، تو دعاؤں میں ان اسیروں کو ضرور یاد رکھیے گا، خاص طور پر جو ہمارے راولپنڈی کے بے گناہ اسیر ہیں۔ پروردگار اس امام زنجیر پاک کے صدقے میں ان کو رہائی عطا فرمائے۔ براہ راست گفتگو کرنی ہے کہ یہ اسماعیلی اور بوہرا یہ ہے کون لوگ، بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، بعض منحوس قسم کے فتوے بھی فیس بک پر موجود ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں تک یہ بات منتقل کر دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور ایک عبداللہ افتاح، یہ تین نام ہیں، اور بھی اولادیں ہیں لیکن ان تین ناموں کو میں نے دانستہ لیا ہے۔ اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے تھے اور امام کی موجودگی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو یہ واحد جنازہ ہے جسے امام نے لوگوں کو بلا کر غسل و کفن دیا اور لوگوں کی میت میں انہیں دفنایا تاکہ گواہ رہے کہ اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے۔ بات آئی امامت کی، تو امامت تو جانتے ہیں نا کہ کس کے حوالے کرنا۔ امامت کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے کہ اجماع کے ذریعے حاصل کر لیا جائے۔ اس امام جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی امامت اتنی مشکل تھی کہ امام نے محفوظ کرنے کے لیے، منصور الدوالقی کا زمانہ ہے، ظالم ترین بادشاہ، امام نے اپنے بعد 5 افراد کی ایک کمیٹی بنائی کہ میرے بعد میرے منصب کے وارث کون۔ دیکھیے حکمت امام موسیٰ کاظم کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، ایک منصور الدوالقی کو اس میں شامل کیا، ظالم ترین بادشاہ، اس کو اس کا ممبر بنایا۔ ایک حاکم مدینہ سلمان، عبداللہ ابن سلمان، اس کو اس کا ممبر بنایا۔ ایک عبداللہ ابن فتح جو افتاح جو ان کے بیٹے، اسے بنایا۔ ایک حمیدہ خاتون کو، زوجہ کو، اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اب اگر دشمن قتل کرنا چاہے تو کس کو قتل کرے گا بزرگان گرامی؟ جب 5 بنے، اسے حکمت امام کہتے ہیں بزرگان گرامی۔ امام کی حکمت اور ہوتی ہے، حکیم کی حکمت اور ہوتی ہے بزرگان گرامی۔ امام کی حکمت آنے والے زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ بس تیزی کے ساتھ گزارشات کو ختم کرو۔ اب جو حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو امام موسیٰ کاظم کو امامت کا منصب ملا۔ وصیت کے مطابق ایک تفصیل ہے، نص پر بڑی گفتگو ہے کہ کس طرح امامت ملی۔ اس وقت ایک طبقہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ بڑے بیٹے تھے اس لیے امامت ان بڑے بیٹے کا حق ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کی اولاد میں امامت کو منتقل ہونا چاہیے۔ کتنا نازک معاملہ ہے بزرگان۔ آج آپ پریشان ہوتے ہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، کبھی چوتھے امام سے الگ ہو کر حوضی بن جاتے ہیں، جناب زید شہید کو بنیاد بنا کر۔ شیعوں پر کوئی کم مصیبت نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو بتایا کیجیے۔ کبھی چوتھے امام سے جدا ہوتے ہیں، جناب زید شہید کو اپنا لیڈر بنا کر، اپنا پیشوا مان کر، اور یہ جو ابھی آپ نے یمن کے صورتحال دیکھی، یہ وہ حوضی ہیں، شافعی مسلک کے لوگ ہیں، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ جو ہے اسماعیلی، ان میں انہوں نے کہا اس اولاد سے ہونا چاہیے۔ ان کے بیٹے
علی بن اسماعیل کو اپنا امام بنایا، وہاں سے اسماعیلی سلسلہ شروع ہوا۔ عبداللہ افتا ان کی پیروی میں ایک طبقہ بنا جو فتائی کہلائے، وہ ایک الگ طبقہ ہے، اس کا تذکرہ وہ ختم ہو گیا۔ اب رہ گئے اسماعیل اور بوہری، ان کا تعلق کیا ہے؟ میں تیزی سے ایک دفعہ درود پڑھتے بزرگان گرامی، اب جو امام بنایا علی بن اسماعیل کو، ان کی امامت کے قائل ہوئی۔ اس میں ایک شخصیت آئی جسے کہتے ہیں مہدی۔ میں نے 10 منٹ میں پڑھا تھا ساری چیزیں، اتفاق سے غلطی سے فون میں نے کر لیا منتظر بھائی کو، 10 منٹ کی تاریخ 2.5 گھنٹے میں کہیں جا کے ٹھیک ہوئی ہے بزرگان کا، جو میں آپ کی خدمت میں 10 منٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ان کو زندگی دے۔ مستند کتابیں اتنی مستند نہیں ہے جتنی منتظر بھائی کی شخصیت تاریخ کے حوالے سے۔ مہدی نامی ایک شخصیت اسی میں امامت میں اسماعیلیوں کے مصر میں حاکم بنا، جہاں بنی فاطمی کی بنیاد رکھی گئی، جسے فاطمیس کہتے ہیں۔ قاہرہ شہر اور الازہر یونیورسٹی اسی دور میں انہیں بڑا عروج ملا مصر میں، اور وہاں انہوں نے یہ تمام چیزیں بنائی۔ میں نے خود زیارت کی ہے مصر میں، جامع ازہر کے بالکل سامنے راس الحسین، امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، اور جناب زینب عالیہ کا مزار موجود ہے، کہ جناب زینب یا علی تاریخ میں ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بنی فاطمہ تھے، اپنے آپ کو بنی فاطمہ کہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوں گی۔ جس طرح شاہ خراسان میں زری بنی اور 100-200 سال 1000 سال گزر جانے کے بعد پھر وہ زری نہیں رہتی، وہ زیارت گاہ بن جاتی ہے بزرگان گرامی۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں، میں ابھی چونکہ وقت نہیں ہے۔ اب اس نے بنی فاطمہ کو عروج ملا، اتنا عروج ملا کہ مصر میں ان کی چاروں طرف حکومت ہو۔ پھر اس نسل میں جو پرابلم شیعت کا ہے وہ سن لیجیے، 2 بھائی آئے، ان میں ایک کا نام مستعلی تھا اور ایک کا نام نزار۔ بس یہاں تک بچوں کو سمجھ آ جائے۔ اسی امامت کے سلسلے میں جسے اسماعیلیہ سلسلہ کہتے ہیں، مستعلی چھوٹا بھائی اور نزار بڑا بھائی۔ مستعلی نے نزار کو قید میں ڈال دیا اور خود مصر کی بادشاہت لے لی۔ اب یہاں پر تاریخ کچھ ہے اور منتظر بھائی کا بیان اور ہے، جو میں دونوں ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قید کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر وہ وہاں سے رہا ہو کر ایران آیا، نزار اس کا نام ہے، ایران آیا، اور حسن بن سبا وہاں کا بادشاہ تھا جس نے ان کو بہت اہمیت دی۔ قزوین ایک بہت مشہور شہر ہے، ہماری بہت سی علمی شخصیت قزوینی کے نام سے مشہور ہے، وہ علاقہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نزار قید میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا وزیر ہے حسن بن سبا، سعد بے الف اور ہے، ایک تو عبداللہ ابن سبا ہے جو عرب کے سے تعلق ہے، اس میں گڑبڑائیے گا نہیں، مکس اپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دوں بزرگان گرامی، لیکن بات آدھی رہ جائے گی۔ آواز بولو نعرے سروات۔ ان کا وزیر ہے حسن ابن سبا، اس نے وہاں سے فرار اختیار کیا اور قزوین میں آیا، ایران میں آ کر اس نے اپنی حکومت بنائی۔ اور ایرانیوں میں اس وقت قاجاری بادشاہوں نے انہیں اتنا عروج دیا کہ انہیں قزوین میں پورا علاقہ عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو آغا خان کا خطاب جو ملا وہ ایران سے ملا۔ آغا خان اول کی بات کر رہا ہوں، جب یہ قزوین پہنچے اس کے بعد شاہ ایران نے کرمان کا ایک بہت بڑی سلطنت ان کو دے دی، جہاں یہ خود مختار تھے اپنی حکومت میں۔ قاجار بادشاہ، قاجار سلسلہ ہے۔ اب وہاں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ جب انگریزوں نے حملہ کیا تو اس وقت یہ جو نزار کا وزیر تھا، بیٹا نہیں، حسن بن سبا، اس نے حمایت کی انگریزوں، آغا خان اول جسے کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پر روک کے بولا کسے کہتے ہیں؟ نزار ایک طرف ہو گئے، اس کے بعد اسماعیلی سلسلہ جب مستعلین سے مستعلی نام ہے، اس سے آگے جتنا سلسلہ ہے وہ بوہرے کہلاتے ہیں۔ نزاریے جو ہیں یہ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ یہ ایران میں آئے۔ ایران میں جب انگریزوں نے حملہ کیا اس وقت انہوں نے
قاجاریوں کے خلاف بغاوت کی، قاجاریوں نے شکست دی، وہ وہاں سے فرار ہو کر ہندوستان آ کے آباد ہوئے۔ ہندوستان میں اب ایک عجیب سلسلہ ہے، ہندوستان کے شمالی علاقوں میں اور سندھ میں یہ آ کر آباد ہوئے۔ ان کے بیٹے، ان کا نام ہے پرنس آغا کریم علی، پرنس علی جو پرنس کریم خان کے دادا، ان کا جو بیٹا ہے پرنس علی، وہ چونکہ دنیاوی آدمی تھا، یورپ کی خاتون سے شادی کی تھی، اس لیے اس کو امامت نہیں دی، بلکہ پرنس کریم آغا خان جو اس وقت ہے ان کو امام بنا دیا۔ چونکہ پرنس کریم آغا خان کی جو ماں تھی وہ یورپ کے لوگ تھے، اب جب یہ انڈیا ہندوستان آئے، انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے سر کا خطاب دیا، سر آغا خان، اور اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور توقیر کی۔ لیکن اس کے بعد چونکہ ان کی والدہ کا تعلق یورپ سے تھا، وہاں سے نکل کر وہ جا کر اب یورپ میں مقیم ہوئے، وہ اسماعیلی ہیں جو اس وقت یورپ میں مقیم ہے، انہیں اسماعیلی کہتے ہیں۔ ٹھیک تو نہیں کہ بزرگان گرامی، بڑی مشکلوں سے میں نے یاد کیا تھا، آپ تک حوالے کر رہا ہوں، باقی آپ جانیں اور شمشاد بھائی جانیں۔ اب جو اسماعیلی، اب عقیدے کا سن لیجیے، ان میں ایک شخصیت ہے، اماموں میں ایک نام آیا حسن علی ذکر السلام۔ اب یہ سننے والی بچوں کے لیے بات ہے تاکہ آپ کو عقیدے کی وضاحت ہو۔ انہوں نے آ کر فیصلہ یہ دیا، اسماعیلیوں کی بات کریں، بوہرے بابر مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، نماز روزہ وہ کرتے ہیں اور وہ اتنے پرابلمٹک نہیں۔ ان کے دو فرقے بعد میں بنے، ایک داؤدی بوہرے اور ایک سلمانی بوہرے۔ داؤدی بوہرے وہ ہیں جن کو مصر میں دوبارہ حکومت ملی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو وہاں سے نکالا اور تقریباً اس طبقے کو ختم کر دیا تھا۔ دوسرے سلمانی بوہرے ہیں جو یمن میں اور مصر میں موجود ہیں۔ جو داؤدی بوہرے ہیں وہ اپنے لباس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، آپ زائرین جاتے ہیں کربلا میں ان کے غور ملتے ہیں، لیکن آپ کو سلمانی اسماعیلی نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک کہا جاتا ہے، تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم کو برا بھلا سمجھتے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو وہ استعمال کرتے تھے، کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کا نعوذ باللہ حق نظر کیا، تو ان کو نہ کربلا جانے کی اجازت تھی نہ نجف جانے کی اجازت تھی۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے دور میں یہ طائب ہوئے، انہوں نے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا، تب ان کی اجازت سے ان کو کربلا اور نجف جانے کی اجازت ملی، جو اب آپ کو غور کے غور آتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی دولت ساری لٹائی، جتنی بھی زرعی وغیرہ ہے وہ انہی لوگوں نے بنائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق، کیونکہ ابو الحسن اصفہانی نے اجازت دے دی تھی، اس لیے آج تک ان کی اجازت ان کو موجود ہے، اور کی کربلا اور نجف میں عقیدے کا، بس آخری بات عقیدے کا سن لیجیے۔ اسماعیلیوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس امام نے جس کا نام ہے حسن بن ذکر السلام، اس نے ایک نئی منطق دی جو آج تک جاری۔ اس نے کہا کہ یہ جو ظاہری شریعت ہے اسے فرقہ باطنیہ بھی کہتے ہیں، یہ ظاہری شریعت کو ماننے سے انکار کرنا کہ یہ جو شریعت آپ کو حکم دیتی ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور عجیب تاریخ کا جملہ ہے، دردناک جملہ ہے۔ کہا جاتا ہے 19 یا 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت کی شب، اس نے حکم دیا کہ یہ شریعت آج سے معطل ہے، روزے کو توڑا گیا، اور نعوذ باللہ روزہ شراب سے افطار کیا گیا، اور آج تک یہ ظاہری شریعت کو نہیں مانتے، کہتے جو کچھ ہے وہ انسان کا باطن ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے، مشکل سے لفظ ہے، وہ ہے معاد جسمانی، اس کے قائل نہیں، یعنی ہمارے یہاں یہ نجات کا تصور ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہم اسی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ امام کا جب ظہور ہوگا، امام زمانہ کا میں نے گزارش کی تھی، امام زمانہ کا تصور موجود ہے، لیکن ان کے یہاں امام مستور کے نام سے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ جو ہے، جو مہدی ہیں، یہ ظاہر ہوں گے، وہ مہدی نہیں ہوں گے، وہ حضرت اسماعیل ہوں گے، لیکن امام مستور کے حوالے سے کیا تصور موجود ہے۔ بس گفتگو ختم ہو جانے والی، یہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں فیس بک سے لے لیجیے گا، کچھ میرے فیس سے لے لیجیے گا، کچھ فیس بک سے لے لیجیے گا، جس کو جو فیس پسند آئے۔ عقیدے کی بنیاد۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ کہا تو اس کے بعد معاد جسمانی کے خلاف ہو گئے کہ یہ جسم تو یہی رہ جائے گا، جو گناہ کرنا ہے آپ کریں، اس جسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوزخ برزخ کی سب کنائے ہیں، اصل تو علم امام کو ہے۔ یہاں آ کر یہ کہنا کہ ان کا یہ شیعت سے ان کا تعلق ہے،
شیعت تو ہوتی ہی اس وقت ہے نا، صرف یا کی مدد کہہ لینے سے، صرف حسین کا ماتم کر لینے سے شیعت سامنے نہیں آتی، جب تک 12 امام کو اور اس کے ظہور پر یقین نہ ہو جسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں کو قبلہ صاحب صاحب بیٹھے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی ظہور کی علامتیں ہیں وہ 1400 سال پرانی ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر تصدیق اور ہو نہیں سکتی۔ نفس زکیہ ایک عجیب موضوع ہے، سائنس صاحب بیٹھے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نفس زکیہ کون ہوگا، اور معاملات میں یہ ہے کہ امام ظہور فرمائیں رسول خدا سے لے کر 11ویں امام تک کہ میرے بعد 12واں ہے، فرق ہے میرے بعد اور میرے فوراً بعد کا مطلب فرق ہے۔ میرے بعد کوئی لمٹ نہیں ہے ٹائم، رسول کہیں گے میرے بعد تو جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ بات کا زمانہ ہے، لیکن نفس زکیہ کے قتل کے فوراً بعد توجہ رکھیے گا، جس کے لیے ساری محنت اور صاحب صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھا وہ نفس زکیہ ہے کون؟ ایک نفس زکیہ امام زادے ہیں، ان کا ایک تذکرہ ہے، وہ ان کا لقب، لیکن یہ کون نفس زکیہ ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ جو ہی نفس زکیہ قتل ہوگا اس کے فوراً بعد امام ظہور فرمائیں گے۔ قبلہ اگر میں کہیں گستاخی کر رہا ہوں تاریخ کے موت، یہ نفس زکیہ کہاں قتل ہوگا، بس اب میں پورے کلیجے کا زور لگا کر میرے نوجوان اس کو ریکارڈ کر لیں۔ نفس زکیہ کعبہ اور رکن یمانی کے درمیان حج کے دوران قتل کیا جائے، اس کا خون کعبے کی دیوار اور رکن یمانی کے درمیان بہے گا۔ نفس زکیہ کوئی نام نہیں ہے، نفس کہتے ہیں انسان کو، زکیہ کہتے ہیں پاکیزہ نفس والے کو، یعنی ایسا آدمی جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ اس متقی پرہیزگار کا جرم سن لیجیے بزرگان گرامی، جرم کیا ہوگا؟ پوری کلیجے کی طاقت لگا کر اور ذمہ داری کے ساتھ کر وہ کیا کرے گا کہ ایسے ماحول میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول ہے، دونوں کو ملا کر بیان کر رہا ہوں، امام نے فرمایا علی بن یقین دعا کرو کہ تم امام زمانہ کے قریب کے زمانے میں، توجہ رکھیے گا، امام کہہ رہے کہ امام زمانہ کے قائم کے قریب کے زمانے میں دعا کرو، علی بن یقین سے کہہ رہے، کسی معمولی شخص سے نہیں، دعا کرو کہ تم ولایت علی کے عقیدے پر قائم رہ سکو۔ امام کے جملے بزرگان، نفس زکیہ کیوں قتل کیا جائے گا؟ ایک پاکیزہ نفس آدمی حج کے موقع پر رکن یمانی اور کعبے کے درمیان کھڑے ہو کر کیا کرے گا؟ علی کے فضائل بیان کرے گا، علی کے فضائل بیان کرے گا، اور اسے وہ لوگ ایسے قتل کریں گے جیسے قربانی کے جانور کو قتل کرتے ہیں۔ جس دن یہ خون بہے گا امام مکے میں موجود ہوں گے اور فوراً ظہور فرما جائیں گے۔ ایک بات تو طے ہے بزرگان نے گفتگو ختم کہ امام کے ظہور کا تعلق بھی فضائل علی پر ختم ہوتا ہے۔ میں نفس زکیہ کے بارے میں جو جانتا ہوں بیان کر دیا، ریکارڈ کر لیا، میری اصلاح فرما دیجیے گا۔ ان کا جرم اور کوئی نہیں، کوئی پس منظر امام نے نہیں لکھا، 11 معصوموں نے اس کی نشاندہی کی کہ جب اسے قتل کیا جائے گا، قتل کیا کیا جائے گا کہ علی کے فضائل بیان کرے گا، اور امت اس پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے جانور پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اسے ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون جب بہے گا۔ بس یاد رکھیے گا، کسی بھی تحریک کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، شاید میرے بزرگوار ہیں، 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیاری ضرور کیجیے امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے، لیکن تیاری کرے کیا بزرگان گرامی؟ کوئی فوج بنائے، کوئی کرنل صاحب کو کوئی ذمہ داری دے کہ کوئی فوجی تربیت کرے۔ کسی بھی تحریک کو 2 چیز کی ضرورت ہے، آخری جملہ ہے، ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس پہ پیسہ اور خون دینے والے نہ ہو۔ عزاداری بتاتی ہے کہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ تربیت آج کی نہیں ہے، امام کے زمانے سے۔ کسی مومن سے پوچھو کہ عزاداری میں پیسے خرچ کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے خون کی ضرورت ہے، مقدس نما ہستیاں خون نہیں دیتی ہیں،
کوئی شیعہ ایسا, کوئی ہے ایسا غریب. اس امام کا تذکرہ ہے جو 14 برس قید خانے میں رہا. بس میں قید خانہ کیسا؟ کبھی فصل بن ربیع کا قید خانہ, اوپر کھڑے ہو تو سر ٹکراتا, پاؤں پھیلائے تو دیوار سے پاؤں ٹکراتا. وہاں قید رکھا 8 سال. عمل دیکھ کر وہ جو نگہبان تھا وہ شیعہ ہو, وہاں سے یحییٰ بن ربیع اور پھر یحییٰ بن جعفر کے قید خانوں میں کرتے کرتے ہر ایک نے انکار کر دیا کہ اسے زہر نہیں دیں گے. اور ایک منظر ہے کہ منصور تمالکی گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ قید خانے میں ایک کپڑے کا گٹھری پڑی. اس نے پوچھا یہ کون سی گٹھری کپڑے کی؟ کہا یہ کپڑے کی گٹھری نہیں ہے, یہ فرزند رسول سجدے کے عالم میں ہے. بس 2 جملے. قید خانے میں زہر دلا گیا. سدی بن شالک ظالم ترین نگہبان, اس کے ذریعے زہر دلوایا. خدا ان ماتمیوں کو, نظرداروں کو سلامت رکھے. سید سجاد کا ماتم کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں بھیڑیا تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, لیکن ایک وقت آیا تھا نا جب زندان میں چھوٹی سی قبر بنی تھی. عجیب مماثلت. بہن کی قبر بنی تھی نا, کوئی آسان کام نہیں تھا زنجیروں کے ہاتھوں کے ساتھ قبر بنانا. زندان میں چھوٹی سی قبر بنی تھی, ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھلی, پاؤں کی بیڑیاں کھلی. سید سجاد نے قبر سکینہ میں وہ بیڑیاں اور ہتھکڑی رکھ کر ایک جملہ کہا, بہن معاف کر دینا, اگر یہ زنجیریں پہلے کھل جاتی تو میں تجھے غسل و کفن بھی دیتا, میں تجھے اعتراف سے کر. زندان شام میں 4 سال کی بہن قید خانے میں دفن ہو گئی. بزرگان گرامی, یہ وہ امام ہے جس کا انتقال قید خانے میں ہوا, لیکن ایک فرق ہے, سید سجاد کی بیڑیاں کھل گئی تھی, لیکن یہ وہ ہے جو بیڑیوں اور زنجیروں کے سمیت وہ جو خاکنومی کا کام کرتے تھے, وہ جنازے کو لا کر بغداد کے پل پہ رکھ دیا کہ یہ ایک نافذی کا جنازہ ہے, اور ان کے بارے میں سب کو شتم شروع کیا. لوگوں کے ذہن میں خوف تھا, لوگ پریشان نہیں آ رہے تھے, لیکن اس میں ایک شخصیت تھی, اس کا نام ہے جعفر بن جعفر. رات کو خواب میں سویا, کیا دیکھا ایک سیاح کو ایک بی بی آئی ہے, جعفر میرا بیٹے کا جنازہ بغداد کے پل پر ہے, میرے بیٹے کا جنازہ بغداد کے پل پر ہے, جلدی کرو. اور سنو, جاتے ہوئے کچھ اوزار ساتھ لے جانا, اس لیے کہ وہ صرف جنازہ نہیں ہے, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. جعفر وہاں سے اٹھا, آگے دیکھا بغداد پل پہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. جب تو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. بس قربان جائے اس امام کی شان میں دعا کیجیے گا. یہ وہ امام ہے جو
बरला तुझे नासियों का वास्ता हमारी से बात को फरमा, उस इमाम मजलूम का मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। परवरदिगार तुझे इस असीर इमाम का वास्ता, इस मुझसे काजिम का वास्ता, परवरदिगार जो असीर हमारे हैं बेगुनाह उनको जो बेगुनाह असीर जहाँ जहाँ है परवरदिगार तुझे इस मजलूम इमाम के सदका इसका वास्ता उनको रिहाई अता फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। ज़बार बीमार है, तारिक मुमताज़ की अहलिया कर्नल जाफरी की अहलिया ब्रिगेडियर अफजाल साहब, कर्नल इबादत, जिन परवेश शौकत के और जो बीमार हैं ज़हन में सोचकर आज उस बीमार को पुरसा दीजिए। मैं बीमारों के लिए दुआ करते हुए जुमला ज़रूर कहता हूँ, दुआ करते हुए सोचिएगा कि बीमार मदीना को बीमारी क्या थी बुजुर्गान गिरामी, उस बीमार का वास्ता इससे सिर्फ ये बीमारी थी कि अगर अली अकबर खत लिख देता या अली अकबर अपने सेहरे पर बुला लेता तो सुगरा की बीमारी खत्म हो जाती। बुजुर्गान उस बीमारी मदीना का वास्ता बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जिस घर में ये फरशदा बिछी है उस इमाम का तज़किरा हुआ है जिसे कैद खाने में जंजीरों के साथ जिसका जनाजा बाहर आया, परवरदिगार उसके सदके घर को रहमत और बरकतों से भर दे। जो खाली झोली लेकर इस फरशदा पर आए हैं उनकी झोली को मुरादों से भर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका